مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. آپ دیکھیں قرآن و سنت کے جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے. محمد علی مرزا صاحب، قرآن اور احادیث تو احمدی مسلمانوں کے ساتھ ہے. قرآن اور احادیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے. اس کتاب سے آپ کے فتنے کا رد ہوتا ہے. میں نے کہا اس نے سلام کیا، میں کہا نام میں کہے نہیں ہو سکتا. اچھا جیسے بیٹھے تو کہتے تھی قرآن لے آؤ، میں کہا تو قرآن ہوں اصلا میں تو چین کے رہا وہ امریکی ہو گیا مول ملا ہے. یہ کوئی ڈاک میں ڈائلاگ کا نام لینا، ڈائلاگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں. خبردار میں بنتا کہتے ہیں قرآن پہ بات ہوگی، میں کہا قرآن کی بات ہوگی. یہ جو بندی دوست بیٹھے ہیں ان سے میں بریلوی ہوں، مجھ سے کریں، شیعہ کو میں اس سے کریں، وہابی کو میں اس سے کریں، تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی. سمجھ نہیں آئے گی. قادیانی سے بحث کرو گے وہ فتح تو کہے گا قرآن پہ آؤ، قرآن لے آؤ، نہیں قرآن نہیں، قرآن نہیں. قرآن پہ بات ہوگی سنی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں. لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے. آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا، انکار کرنا شروع کر دیں گے. محمد علی مرزا صاحب، آپ جھوٹ نہ بولیں. ہم نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم نے وہ تشریح کی ہے جو قرآن اور دوسری احادیث کے مطابق ہو. کیونکہ قرآن کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا، وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں. اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت میں بھی ایک مسیح نبی اللہ آئیں گے، اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس پہ ہمارا اختلاف نہیں. تو ان سے پوچھیں، قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اس سے. اس کی بھی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں. بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی وحی کرے گا، اور آپ اپنے عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مسیح نبی اللہ آئیں گے پھر ان پہ وحی ہوگی، اور جو اس وحی پر ایمان نہیں لائے گا وہ آپ کے نزدیک کافر ہے. بوت بھی نہیں چینی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. اور پھر وہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بالکل واضح ہے. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ اب اس آیت کی تشریح آپ کو قرآن کریم کے مطابق کرنی پڑے گی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے لیکن استدراک کو سمجھا ہی نہیں. دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت. تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے. محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے، محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے. نبوت چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟
غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں ہے، ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی یہ آ کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی مخالفت کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ختم نبوت کی جو آیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ اب جس بات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر ذکر کیا وہ یہی ہے کہ وہ ختم بی النبیون۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن، اب یہ جو لاکن کا صیغہ ہے اس کو عربی میں لاکن استدراک کہا جاتا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ اس پہلی بات کا اپوزٹ ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا مطلب ابو الامہ ہے، یعنی جو رسول آتا ہے وہ امت کے لیے ایک باپ ہوتا ہے۔ اب تمام مفسرین نے یہ اس وجہ سے لکھا کیونکہ جو لاکن کا لفظ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں ایک خاص تعلق ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اب اس کا خاتم النبیین سے کیا تعلق ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہیں، اور یہ تفسیر ہر نبی کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ امت کے لیے روحانی باپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر فرماتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس امت کے لیے ایک باپ نہیں، کیونکہ تمام رسول امت کے لیے ایک باپ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں۔ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت، بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی، پھر جاری رہے گی۔ اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا۔ قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ختم نبوت کی وہی تشریح قرآن، احادیث اور صحابہ کے مطابق صحیح تشریح ہے، اور وہی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں بیان کی، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فضیلت تھی،
اور آخر ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ اب اس پہ محمد علی مرزا صاحب شاید یہ کہہ دیں کہ میں اس قاعدے کو نہیں مانتا، لیکن یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اس قاعدے کو تسلیم کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو۔ یہاں پہ محمد علی مرزا صاحب نے پھر جھوٹ بولا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، یہ ایک صحابی کا قول ہے اور ہم اس قول کو پیش ہی نہیں کرتے۔ یہ محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اپنے گھر سے ہی دلیل بنا کے اس کا رد کیا ہے۔ ہم ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو وہ ضرور نبی ہوتے اور صدیق ہوتے۔ اب خاتم النبیین کی آیت تو اس قول سے پہلے نازل ہو چکی تھی، بلکہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور ابراہیم کی وفات 9 ہجری میں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم النبیین کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح محمد علی مرزا اور ملا نے سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مسیح نبی اللہ آئیں گے، جس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں ان کا یہ موقف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ ان کے بیٹے ابراہیم ہوتے۔ اب ہم ایک عالم کا ذکر کریں گے جن کا نام ملا علی قاری رحم اللہ ہے، لیکن ان کے متعلق محمد علی مرزا صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور غلط بابوں میں نہیں شامل بلکہ وہ اچھے بابے تھے۔ پھر ایک اور حنفی عالم ہے ملا علی قاری، جن کو آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا۔ 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے۔ انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقاہ، پوری دنیا کے اندر یہ مشہور شرح ہے، اس سے بیسٹ شرح کسی نے نہیں لکھی۔ اتنے بڑے وہ عالم ہیں، دیوبند اور بریلوی، ان کے بابے ہیں، اچھے والے بابے، برے والے بابے نہیں، اچھے والے بابے، برے والے بابے نہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو پیش کر کے وہی تشریح ختم نبوت کی جو کہ احمدی مسلمان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اِذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِ نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ، یعنی خاتم النبیین کے تو معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے، امتی پیغمبر، تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں؟ اب محمد علی مرزا صاحب نے وہی بات کی ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، وہی اعتراض پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن 2 معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا۔ پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ نبی اللہ آئیں گے، لیکن وہ آخر الزمان میں آئیں گے جب نبوت کی ضرورت ہوگی، اور وہ نبی الحمدللہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ اتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے کہ سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ضرور نکالیں، اگر قادیانی کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں،
اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کرے، کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو، وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں، مجھے نہیں کر سکتے۔ پھر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ صرف اس کے پاس حق ہے کہ احمدیوں کو تبلیغ کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ محمد علی مرزا کے پاس بھی احمدیوں کے دلائل کا کوئی جواب نہیں۔ سوال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی، میں نے کشف الہام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو، کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں۔ ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کی یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پہ پڑھ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا۔ وہ درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، ان پہ اپنی رحمت کی تھی، ان میں پیغمبر بھیجے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے۔ مانلی کہتا واقعی ہے رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئی۔ بھائی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم میں وہ چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگے کریں ترجمہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بننے ہی نبی، دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوریت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کافی، ان کے پلے کچھ نہیں۔